أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب يسر ولا توسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اسٹرکچر آف المائدہ. آج ہم سورۃ المائدہ کی ساخت کو ڈسکس کریں گے یا اس کے اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم جو صورتیں ہم کور کر چکے ہیں ان کے اسٹرکچرز کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. المائدہ جو کہ پہلے یعنی شریعت کے گروپ کی آخری صورت ہے، اس میں 120 آیات ہیں اور مضامین کے اعتبار سے اس کے 11 حصے بنتے ہیں. اب اپنی اسکرین پہ دیکھیے تو دائیں ہاتھ پر 5 حصے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بائیں ہاتھ پر بھی آپ کو 5 حصے نظر آ رہے ہیں اور ایک حصہ سینٹر میں ہے، درمیان میں. تو پہلے ہم اس کے اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے، کون سی چیز کہاں پر ہے، یعنی فارمیٹ اس کا پہلے ڈسکس کریں ہم. تو اب آپ ایسے کیجئے کہ اپنی اسکرین کے دونوں طرف دیکھیے، دونوں اطراف پہ آپ کو کالے رنگ کے دائرے نظر آئیں گے، چھوٹے چھوٹے سرکلز ہیں اور ایروز بھی نظر آ رہے ہوں گے، تیر کے نشانات ہیں، یہ بھی بلیک کلر کے ہیں. درمیان میں بھی آپ کو ایک سرکل بھی نظر آ رہا ہے اور ایک ایرو بھی نظر آ رہا ہے. دائروں میں حصوں کے نمبر لکھے گئے ہیں جو کہ ٹوٹل 11 حصے ہیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا مضامین کے اعتبار سے 11 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور تیروں کے اندر یعنی ایروز کے اندر آیات کے نمبر درج ہیں. آیات کے نمبر سے کیا مراد ہے؟ جیسے پہلا حصہ دیکھیے 1 سے 11 تک آیات ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو ہر سرکل کے نیچے ہی ایرو ہے اور اس میں آیات کا نمبر لکھا ہوا ہے. تو اس اسکرین پہ آپ کو ریکٹینگلز بھی نظر آ رہی ہیں جیسے جن کو ہم مستطیلیں کہتے ہیں. اچھا، ان میں آیات کی شارٹ ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ 1 سے 11 تک اگر آیات ہیں تو اس میں مین مضمون کیا ہے جو ڈسکس ہوا ہے، اور ہر مستطیل یا ریکٹینگل کے ساتھ ایک سپیچ ببل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. سپیچ ببل جو ہے نا وہ دائرہ نما ہی ہے، یعنی دائرے جیسے ہی ہے، اور یہ سارے سپیچ ببلز آپ کو درمیان میں نظر آ رہے ہوں گے، آپ کی اسکرین کے سینٹر کی طرف ہیں یہ سارے کے سارے، اور جس کلر کی ریکٹینگل ہے اسی کلر کا سپیچ ببل بھی ہے. تو اس اسپیچ ببل کے اندر اس مضمون کی ہیڈنگ دی گئی ہے جو کہ مستطیل میں ڈسکس ہوا ہے. یہاں تک بات واضح ہے؟ اگر نہیں ہے تو مطلب فارمیٹ پہلے کلیئر ہونا چاہیے ورنہ تو اسٹڈی کرتے ہوئے پرابلم آئے گی. جی میم کلیئر ہے. کلیئر ہے؟ کسی کو نہیں بھی کلیئر تو بتائیے. چلیں میں ازیوم کر لیتی ہوں کہ کلیئر ہے حسن ظن رکھتے ہوئے. چلیں جی اب ہم بڑھتے ہیں آگے. تو دائیں ہاتھ سے ہم شروع کریں گے پڑھنا. تو آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے میں سارے حصے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں. حصہ نمبر 1، آیات ہیں 1 سے 11 اور مضمون کی ہیڈنگ ہے اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا میثاق. اس میں احکامات ہم نے پڑھے حلال اور حرام کے بارے میں، وضو اور تیمم کے بارے میں ہم نے احکامات پڑھے. ہم نے دین کی تکمیل والی آیت ہم نے پڑھی کہ دین اب تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے، اور ایک بہت اہم بات کہ مسلمانوں انصاف سے کام لو، ایون دشمن سے بھی تم نے انصاف سے ہی کام لینا ہے. دوسرا حصہ دیکھیے، آیات ہیں 12 سے لے کے 26 تک، اور مضمون کا نام ہے یہود و نصارہ کا میثاق توڑنا. یہ آپ کے اسپیچ ببل میں لکھا ہوا ہے، یہود و نصارہ کا میثاق توڑنا. اس کا اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ نماز ان کو کس چیز کے اوپر میثاق لیا گیا تھا ان سے، کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، رسولوں کی مدد کریں گے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ خیانت، کتابوں میں تحریف، عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر لیا، غلط عقائد گھڑے، خود کو اللہ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکم عدولی کی، جنگ کرنے سے انکار کر دیا جب ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، بس تم نے اسے حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں تو بڑی جبار قوم رہتی ہے، جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم وہاں داخل نہیں ہوں گے. موسیٰ تم جاؤ، تم لڑو اور تمہارا خدا، ہم تو یہیں بیٹھیں گے.
تو یہ سارے ان کو ان کے جرائم بھی یاد کروائے گئے کہ تم سے بھی میثاق لیا گیا تھا اور کس طریقے سے تم نے اس کو توڑا، کیا ٹریٹمنٹ کیا تم نے اس کے ساتھ، اور پھر آخری درجے میں ان کو دعوت بھی دے ڈالی گئی۔ تیسرا حصہ دیکھتے ہیں، آیات ہے 27 سے 40۔ مین مضمون کیا ہے؟ شرعی سزائیں۔ حابیل اور کابیل کا قصہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم نے پھر اس کو بیک ڈراپ میں رکھتے ہوئے قتل کی سزا ہمارے دین میں کیا ہے وہ ہم نے پڑھی۔ زخموں پر بھی قصاص ہے۔ چور، اگر چوری کوئی شخص چوری کرتا ہے عورت یا مرد، اس کی کیا سزا ہوگی؟ زمین پر فساد برپا کرنے کی کیا سزائیں ہوں گی؟ وہ فساد کس قسم کا ہوگا اس پہ ڈیٹیل میں بات گزر چکی ہے، یہاں پہ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں، بس ایک اشارہ کرنے والی بات ہی ہے۔ لیکن سزائیں جو ہیں وہ 4 قسم کی سزائیں تھیں جو کہ ڈیپینڈ کر رہی تھیں کہ فساد کی نوعیت کیا ہے، جس میں اچھے طریقے سے قتل کرنا تھا، اچھے طریقے سے سلیب دینا تھا، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دینا تھا، اور پھر علاقہ بدر بھی کر دینا تھا۔ اگلا حصہ دیکھتے ہیں، حصہ نمبر 4۔ اس میں آیات ہیں ہماری 41 سے 47 تک، اور اس مضمون کا نام ہے یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی۔ تو اسلام کے خلاف سرگرمیاں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، جاسوسی کیسے کیا کرتے تھے دوسروں کے لیے، سازشیں تیار کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے مشن کے خلاف، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اہل ایمان کام کر رہے تھے۔ اپنی کتابوں میں بھی تحریف کر رکھی تھی، جو بات سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس کو بھی تحریف کر کے ہی آگے بیان کرتے تھے۔ حرام کھانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کرتے تھے، تورات کا یہ پہلے ہی انکار کر چکے تھے، اور کتاب سے فیصلے نہیں کیا کرتے تھے۔ نیکسٹ دیکھیے، 5واں حصہ ہے المائدہ کا، 48 سے لے کے 50 تک اس میں آیات ہیں، اور اس کا مین ہیڈنگ ہے کتاب کا مقصد اس کو قائم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب سے فیصلے کرنے کی تاکید کی گئی، بتا دیا گیا کہ یہی شریعت ہے، یہی منہاج ہے، جو کتاب سے قانون سازی نہیں کریں گے وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، اور وہی فاسق ہیں۔ اگلا دیکھیں حصہ نمبر 6، یہ بالکل سینٹر میں ہے، اس میں آیات کی جو نمبر ہے وہ 51 سے لے کے 58 تک ہے۔ سب سے نیچے اس کا سپیچ ببل ہے، اور اس میں اس کی ہیڈنگ کیا لکھی ہوئی ہے کہ اہل کتاب کو دوست نہ بنانے کا حکم۔ اس کے سینٹر میں رکھنے کی ایک وجہ بھی ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور کیوں ان کو دوست نہیں بنانا اہل کتاب کو، اس کی وجوہات بتائی گی۔ منافقت، اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اذان کے کلمات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے علماء غلط ہوتا ہوا معاشرے میں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، اور نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ تورات کو اور انجیل کو انہوں نے قائم نہیں کیا، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، جس میں مختلف قسم کی سزائیں تھی جو ہم نے پڑھی۔ حصہ نمبر 7، آیات ہیں اس میں 59 سے لے کے 69 تک۔ کیا مضمون ہے؟ کتاب کو پہنچا دینے کا حق ادا کرنے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کتاب کو پہنچا کر حق کے رسالت ادا کریں۔ جو کتاب سن کر، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ آپ کتاب کو پہنچا رہے ہوں گے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں گے، لیکن لوگ سرکش ہو جائیں گے، سن کے بھی سرکش ہو جائیں گے، مانیں گے نہیں، تو آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ جو پیغام جس طریقے سے آپ کی طرف آ رہا ہے، آپ نے من وان ویسے ہی پہنچا دینا ہے، لوگوں کی پرواہ، ان کی مخالفت کی پرواہ، ان کی دشمنی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ آپ کا مددگار ہے۔ آگے 8واں حصہ ہے، اور آیات ہیں 70 سے لے کے 86 تک۔ یہود و نصارہ کی ہٹ درمی اور غلط عقائد۔ ایک تو میثاق توڑا، پھر وہ جو میثاق لیا گیا تھا اس کی یاد دہانی کے لیے پے در پہ انبیاء بھیجے گئے، لیکن انہوں نے کچھ انبیاء کو جھٹلایا اور کچھ کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلوف کیا، یہ کہا کہ معاذ اللہ عیسیٰ ہی خدا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ گھڑا، وہ جو ایک میں تین ہے اور تین میں ایک۔ حضرت مریم علیہ السلام یعنی ان کو مادر خدا کا درجہ دیا، یہ عقیدہ بھی انہوں نے گھڑا۔ نہیں اور ان منکر کو چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے ان کے غلط عقائد، ان کی ہٹ درمیاں تھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اصل نصارہ تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ابھی تک قائم تھے، ان کی تحسین بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہاں پر۔ نیکسٹ دیکھیے حصہ نمبر 9، اس میں آیات ہیں ہماری 87 سے 108 تک، اور اس کا مضمون کیا ہے؟ شرعی احکامات کی تکمیل۔ حلال حرام کے مالک نہ بنو، قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہوگا اس کے بارے میں پڑھا۔ حالت احرام میں شکار مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مارے گا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا۔ غیر ضروری سوالات نہ کرنے کا حکم دیا گیا، توہم پرستی سے بچنے کا حکم دیا گیا، آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرو، اور اس کے بارے میں بھی کافی ڈسکشن اس وقت ہوئی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہدایت پر نہ ہو اور کسی علم کسی دلیل پر نہ ہو تب بھی کیا تم انہی کی پیروی کرتے چلے جاؤ گے؟ پھر شراب، جوئے، آستانے اور پانسوں سے بچنے کا آخری درجے میں حکم آ گیا المائدہ میں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرعی احکامات جو کہ البقرہ سے سٹارٹ ہوئے تھے المائدہ میں آ کے مکمل ہو گئے۔ حصہ نمبر 10، 109 سے 118۔ مین مضمون کیا ہے کہ آخرت میں میثاق کی جواب دہی۔ قیامت کے دن رسولوں کی گواہی، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تمام رسولوں کی گواہی دی گئی تھی کہ جس پیغام کو دے کے تم لوگ بھیجے گئے تھے وہ پہنچایا، تو تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا۔ پھر ایک مثال کے طور پر صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ وہ درج کیا گیا ہے اس کے اندر، اور ان کی اصل دعوت کیا تھی اس کو پھر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ نصارہ کی آنکھیں کھولنے کی آخری کوشش کی گئی ہے۔ حصہ نمبر 11، 119 سے لے کے 120 تک آیات ہیں۔ مین ہیڈنگ کیا ہوگی؟ میثاق پورا کرنے کا انعام کیا ہے؟ تو آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو سچائی سے میثاق پورا کرے، اور ان کے درجات ہمیں بتائے گئے تھے، ایک تو جنت، اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تو ایک مین سٹرکچر تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی کمپیریزن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، آپس میں کیا کمپیریزن ہے حصوں کا۔ آپ دیکھیے دائیں طرف آپ کو 5 حصے نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف آپ کو 5 حصے ہی نظر آ رہے ہیں، اور درمیان میں ایک حصہ ہے۔ یہ حصے مختلف رنگوں کے ہیں۔ اب پہلے حصوں کو دیکھیے، وہ بلو کلر میں آپ کو نظر آئے گا۔ پہلا حصہ نیلے رنگ کا ہے، اور 11ویں حصے کا کون سا رنگ ہے؟ وہ بھی نیلے رنگ کا ہی ہے۔ تو یہ جو رنگ یہاں پہ دیے گئے ہیں اس میں ایک مناسبت ہے۔ اب دیکھیے پہلے حصے کا مضمون اہل ایمان سے اللہ کا میثاق، اور سورت کے آخری حصے میں کیا بتایا گیا؟ میثاق پورا کرنے کا انعام کیا ہوگا۔ تو پہلا حصہ 11ویں کے کمپیریزن میں آ جاتا ہے۔ دوسرے حصے کو دیکھیے، دوسرے حصے کا مضمون کیا ہے ہمارا؟ یہود و نصارہ کا میثاق توڑ دینا۔ اور 10واں حصہ دیکھیے، وہ بھی ریڈ کلر کا ہے۔ آخرت میں میثاق کی جواب دہی ہوگی، یہ اتنا ہلکا میٹر نہیں ہے تو اس کو لائٹلی نہ لیں۔ دین آپ تیسرا حصہ دیکھیے، اس میں شرعی سزاؤں کا حکم تھا، یہ گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور 9واں حصہ دیکھیے، یہ دونوں آپس میں کمپیریزن میں، آپ کو مرر امیجز نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ، تو وہاں پہ کیا ہے؟ شرعی احکامات کی تکمیل ہو گئی۔ اسی طرح چوتھا حصہ جو لائلک کلر میں ہے، جامنی سا، اس میں یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کمپیریزن میں جائے گا 8ویں حصے کے، جہاں پہ یہود اور نصارہ کی ہٹ درمی اور ان کے غلط عقائد کے بارے میں بتایا گیا۔ دین دیکھیے آپ 5واں حصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب سے فیصلے کرنے کی جو تاکید کی، تو کتاب کا مقصد وہاں بتایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو قائم کرنا۔ اور یہ کمپیریزن میں جائے گا 7ویں حصے کے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے کلر اسکیم سیم ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اس کا مضمون کیا ہے 7ویں حصے کا، کہ کتاب کو پہنچا دینے کا حق ادا کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کتاب کو منوان نہ پہنچایا گیا، یہ اتنی اہم رسپانسبلٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ کتاب پوری طرح پہنچائیں جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوگا، ظاہر ہے کہ قائم کرنے کا مرحلہ پھر بعد میں آئے گا۔ تو یہ دونوں حصے بھی آپس میں کمپیریزن میں آ جاتے ہیں، لیکن درمیان میں ایک رہ جاتا ہے حصہ، چھٹا حصہ۔ تو چھٹے حصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب کو دوست نہ بناؤ، اس کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، یعنی یہود و نصارہ سے مسلمانوں تم دوستی نہ کرو، کیونکہ تمہارے پاس کتاب قانون کے طور پر آ چکی ہے، تم پہ شریعت اتر چکی ہے، تم سے میثاق ہو چکا ہے، اور تم نے خود کہا تھا کہ سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی تائید کی، ہم نے اس کی پیروی کی۔ تو کتاب تو تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب ان یہود و نصارہ کی تاریخ سے عبرت لو، جنہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا اور اللہ سے کے ساتھ کیا ہوا میثاق بھلا بیٹھے۔ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم بھی ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان جیسے ہو گئے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان کا ہوا۔ اور وہ کیا انجام ہے؟ امت وسط کو سارے احکامات دیے گئے ہیں نا، تو امت وسط کو اب اللہ تعالیٰ نے ایک عہدے پہ فائز کیا، اور یہ کون سی امت ہے؟ امت محمدی۔ تو ان کو عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا اس لیے کہ انہوں نے میثاق توڑا تھا۔ تو یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ساتھ میں ہمارے لیے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعوری طور پر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔